چینل رائٹ میرانہ کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ رکشہ ڈرائیور کی یہ اسٹوری ہے۔ اس میں ویڈیو نمبر 2 ہے اور اسکرپٹ کا سین نمبر 2 ہے۔ وقت رات کا ہی ہے، مقام کریم استاد کا گھر، کردار کریم، زلیخا، نادیہ۔ اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ زلیخا کچن میں کام کر رہی ہے، نادیہ اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی ہے۔ زلیخا کچن سے باہر آ کر نادیہ کے کمرے کی طرف آتی ہے، دیوار پر وال کلاک میں ٹائم دیکھتی ہے جہاں رات کے 11:30 بج رہے ہیں۔ چہرے پر تشویش کے تاثرات۔ نادیہ سے مخاطبوں کو تشویش زدہ لہجے میں کہتی ہے کہ زلیخا کہتی ہے کہ نادیہ تمہارے ابو ابھی تک نہیں آئے۔ نادیہ چوک کر زلیخا کی طرف دیکھتی ہے، پھر وال کلاک پر نظر ڈالتی ہے۔ نادیہ کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار ابھر آتے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے۔ نادیہ کہتے ہیں ہاں امی، ابو تو 10 بجے تک آ ہی جاتے ہیں، ابھی تو 11:30 بج گئے ہیں۔ زلیخا پریشان سے نادیہ تم ابو کو کال کرو، خیریت تو ہے نا؟ نادیہ قریب بڑے موبائل فون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتی ہے میں ابھی کال کرتی ہوں۔ نادیہ بھی نمبر سرچ کر ہی رہی ہے کہ باہر سے رکشے کے رکنے کی آواز آتی ہے۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی ہیں۔ نادیہ کہتے ہیں رکشے کی آواز آ رہی ہے، شاید ابو آ گئے ہیں۔ زلیخا بے تابی سے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے ہاں یہ تو میرے ابو کے رکشے کی آواز ہے، میں دیکھتی ہوں۔ زلیخا باہر چلی جاتی ہے۔ نادیہ کے چہرے پہ اطمینان کے ساتھ محبت بھرے تاثرات بھی ہیں۔ نادیہ کہتی ہے ابو کو رکشہ چلاتے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں اور امی کو اب ان کے رکشے کی آواز کی بھی خوب پہچان ہو گئی ہے، حالانکہ تمام رکشوں کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ نادیہ کچھ سوچتی ہے پھر مسکرا کر ہاں شاید یہ محبت ہے جو وہ رکشے کی آواز پہچان دیتی ہے۔ کریم اور زلیخا اندر آتے ہیں۔ کریم تھکا تھکا سا ہے۔ کریم کہتا ہاں مجھے احساس ہے آج تو زیادہ دن ہو گئے، وہ ایک سواری کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ میرا رکشہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ زلیخا ایک دم پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے، کیا ہوا تھا؟ کریم مسکرا کر زلیخا کو دیکھتے ہیں، سب خیر ہے، تو پریشان مت ہو۔ پھر چونک کر آپ دونوں نے کھانا کھایا یا؟ نادیہ کہتی ہے السلام علیکم ابو۔ کریم کہتا وعلیکم السلام بیٹا۔ زلیخا کہتی ہے آپ کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں؟ کریم مزید چونک کر بولا آپ کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو کریم کتنی بار کہا ہے آپ دونوں کھا لیا کریں۔ نادیہ مسکرا کر ابو یہ کبھی نہیں ہوگا، بس آپ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کریم لاچار کے ان دونوں کو دیکھتا ہے، کندھے اچکا کر کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔ پھر تینوں کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے۔ سین کٹ ہوا۔ سین نمبر 3 ہے، انڈور ہے، وقت رات کا ہے، مقام کریم کا گھر ہے، کریم زلیخا کا بیڈ روم ہے۔ کریم اور اس سین میں کریم اور زلیخا ہے۔ اسکرین پلے ہے، کریم بستر پر بیٹھا ہے، زلیخا سامنے کرسی پر بیٹھی ہے، چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ہیں۔ کریم چونک کر زلیخا سے پوچھتا ہے کریم کہ کیا بات ہے زلیخا، کچھ ہوا ہے کیا؟ زلیخا تعجب سے کہتی ہے ہاں وہ نسرین خالہ آئی تھی۔ کریم چونک کر حیرت سے پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ یہ اچانک نسرین خالہ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زلیخا فکر مند ہے، وہ نادیہ کے رشتے کی بات کرنے آئی تھی۔ نادیہ کے رشتے کی بات کرنے کریم مزید کیوں کرے، وہ اپنے پوتے ناصر کے لیے نادیہ کا رشتہ مانگ رہی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کریم اطمینان کے سانس لیتا ہے، 2 دن پہلے وہ میرے رکشے میں بیٹھی صدر جا رہی تھی، تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ناصر کے لیے نادیہ کے ہاتھ مانگنے آئے گی۔ زلیخا خفگی سے اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کریم کہتا اب میں کیا کہتا، ہم اتنے غریب ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پینے والے لوگ، کرائے کا گھر، قسطوں کا رکشہ، میں نے سوچا کہ وہ کہاں ہمارے گھر آئیں گی۔ زلیخا کہتی ہے خدا بڑا کارساز ہے، نسرین خالہ کو نادیہ بچپن سے پسند ہے۔
کریم کہتا بچپن کی بات تو ٹھیک ہے، پہلے یہ لوگ ابھی ہماری طرح تھے۔ ناصر کے والد و اللہ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ناصر خالہ نے ہی ناصر کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا۔ اب وہ ایک اچھی کمپنی میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے۔ اب ان کے حالات بدل چکے ہیں۔ زلیخا کہتی اسی لیے میں آپ نے سوچا کہ وہ بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں گی۔ کریم کہتا ہاں، مگر انہوں نے یہاں آ کر تو اپنی بات پوری کر دی۔ زلیخا کہتی ہے وہ کل شام کو پھر آئیں گے۔ کریم کہتا ہے کیوں؟ لیکن وہ آپ سے بھی بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ کل شام کو گھر آ جائیں گے نا؟ کریم کہتا ہاں آ جاؤں گا۔ زلیخا کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ابھر آتے ہیں۔ کریم چپ کر اب کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زلیخا کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو یہ سب کیسے ہوگا؟ کریم کہتا ہے زلیخا اللہ بڑا کریم ہے۔ فکر مندی کے تاثرات کریم کے چہرے پر بھی نمایاں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سین کٹ ہوگا، اور سین نمبر 4 تو اگلی ویڈیو میں ہم سین نمبر 4 پر بات کریں گے۔ تو جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔